آج ہمارے معاشرے میں ہر چیز کی قدر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی بھی قدر ہو رہی ہے، کوئی انجینئر ہے تو اس کی بھی قدر ہو رہی ہے، کوئی ماسٹر ہے تو اس کی بھی قدر ہو رہی ہے، کوئی صاحب ثروت ہے تو اس کی بھی قدر ہو رہی ہے۔ لیکن وہ علماء اکرام، وہ اہل مدارس جو دین ہم تک پہنچاتے ہیں، جو ہماری دینی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہمارے آپس کے معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، ان علماء اکرام کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کی کوئی قدر نہیں کی جاتی، ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا جاتا۔ اصل میں ہو رہا کیا ہے؟ علماء اکرام کی ناقدری اور اہل مدارس کی ناقدری، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کا جو مقام اور جو مرتبہ اس کا ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ مقام اور مرتبے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں قرآن بڑی عظمت والا کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا عظمت والا ہے، لیکن در حقیقت اس کے مقام اور مرتبے کو جس طریقے سے سمجھنا تھا ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص قرآن سے محبت رکھتا ہو، قرآن کی عظمت کا لحاظ رکھتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عظمت اس کے دل کے اندر ہو، لیکن جو لوگ قرآن کو پہنچانے والے ہو، اللہ کے نبی کے فرمان کو پہنچانے والے ہو، اس کی عظمت اس کے دل میں نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو شخص قرآن سے محبت کرے گا، اس کی عظمت کا لحاظ کرے گا، وہ قرآن پڑھنے والے سے بھی محبت کرے گا، قرآن پڑھانے والوں سے بھی محبت کرے گا، قرآن سمجھانے والوں کی عظمت کا بھی خیال رکھے گا۔ آج یہ علماء اکرام ہم تک دین پہنچانے کے لیے سال ہا سال قربانی دے کر، سال ہا سال، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینہ نہیں، 10 سال، 15 سال کی قربانیاں دے کر علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ قوم و ملت تک کے دین کو پہنچایا جائے۔ آج یہ علماء اکرام ہمارے معاشرے سے گندگی صاف کرنے کا کام کر رہے ہیں، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کا کام کر رہے ہیں، ہماری اولادوں کو والدین کے حقوق سکھا رہے، ہماری جو بیویوں کو شوہر کے حقوق بتا رہے، ہمارے جو شوہروں کو بیوی کے حقوق بتا رہے۔ جو علماء اکرام ہمارے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے، جو علماء اکرام، جو اہل مدارس ہمارے مرنے والوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر ثواب پہنچاتے، اور ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری جنہوں نے اٹھائی ہوئی ہے، ہمارے یہاں ان کی کوئی قدر نہیں۔ آج ان علماء اکرام کو، ان اہل مدارس کو کوئی شخص چندہ خور کہتا ہے، کوئی شخص وہ زکوٰۃ پر چلنے والا کہتا ہے، کوئی شخص طرح طرح کے قسم کے طعنے ان کو دیے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا یہ طعنہ دینے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کی زبانوں کو تالے لگ جائیں گے، ان کے منہ بند ہو جائیں گے، اور یہ طعنہ دینے والے جب میدان حشر برپا ہوں گا، اور یہ علماء اکرام جنہوں نے قربانیاں دے کر علم دین دوسروں تک پہنچایا ہے، امن و امان قائم کیا ہے، اللہ کے نبی کو دین کو پھیلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو معیت نصیب ہوں گی۔ اس وقت یہ لوگ دیکھیں گے جو لوگ ان علماء اکرام کو چندہ خورا، زکوٰۃ خور کا طعنہ دیتے تھے، کہ ہائے افسوس جن علماء اکرام کی ہم حقارت کرتے رہے، جن علماء اکرام کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے رہے، جن کو ہم طعنہ دیتے رہے، آج یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اونچے مقام پر فائز ہے۔ خدا را بات کو سمجھیے اور ان مدارس والوں کی، ان علماء اکرام کی قدر کیجیے۔ آج رفتہ ہمارے اکابرین، یہ اسلام کے ہیرو ہمارے درمیان سے اٹھائے جا رہے، ایک ایک کر کے ہمارے اکابرین دنیا سے چلے جا رہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دنیا علماء اکرام سے، اسلام کے ان ہیرو سے خالی ہو جائے گی، تو وہ وقت آنے سے پہلے ان کی قدر کر لے، ان کی عظمت کو سمجھے۔
ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں جو علماء اکرام دین کی خدمت انجام دے رہے، جو مدرسے میں دین کی خدمت انجام دے رہے، ہمارے تک دین کو پہنچانے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دے رہے، وہ ہمارے بچوں کی، ہماری پورے معاشرے کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ان علماء اکرام کی دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام کرے۔ آج ہمارے جو علماء اکرام کی مدارس میں، مساجد میں، مکاتب میں جو تنخواہیں ہوتی ہے، در حقیقت اس کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک معقول تنخواہ نہیں ہوتی۔ ایک عالم صاحب، ان کے بھی 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، 2-3 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے۔ اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ان عالم صاحب کی جو تنخواہ ہوتی ہے، ان امام صاحب کی جو تنخواہ ہوتی ہے 6,000 7,000، بہت ہو گیا 10,000، اور ہماری جانب سے گویا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو اپنی ضرورت کو اتنے میں ہی پوری کر لو، اور وہی فیملی کے اخراجات کسی عالم دین کے علاوہ کسی اور کے ہو تو 10,000 12,000 روپے میں ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ سب چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہم تک دین کو پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کا معاملہ رکھا ہے کہ اللہ کے دین سیکھنے سکھانے والوں کی جو تھوڑی بہت آمدنی ہوتی ہے اس میں بھی بڑی برکت ہو جاتی ہے، اور وہ صاحب ثروت لوگوں سے بھی زیادہ پرسکون ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کا دھیان نہ رکھیں۔ یہ علماء اکرام قرآن و سنت کے اندر جگہ جگہ ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئے۔ قرآن ناطق ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی جو عالم دین ہوتا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ تو یہ علماء اکرام کی ہم کو قدر کرنا ہے، ان کی عظمت کا خیال کرنا ہے۔ وہ ہماری دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانے سے، حافظ قرآن بنانے سے گریز کرے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، معاشرے کے لوگ قدر نہیں کرتے، معاشرے کے لوگ اسے چندہ خور اور زکوٰۃ خور کہیں گے۔ پھر یاد رکھیے، پھر آپ کو آپ کے مرحومین کی مغفرت کرانے والا، مغفرت کے لیے دعا کرانے والا بھی کوئی نہ ملے گا، آپ کے بچوں کو قرآن سکھانے والا بھی نہ ملے گا، آپ کے بچوں کو دینی تعلیم، والدین کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، یہ ساری چیزیں سکھلانے کا کام جو علماء اکرام کرتے ہیں وہ کام کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کرنے کے لیے ان علماء اکرام کو سبب بنایا ہے۔ بس میری آپ سبھی حضرات سے اتنی درخواست ہے کہ ان مدارس والوں کو، ان علماء اکرام کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ ابھی موجودہ حالات میں جو مدارس اور مکاتب کی جو صورتحال ہے، جو حفاظ اور علماء اکرام کا جو معاملہ ہے، اس میں سے کئی حفاظ اور کئی علماء اکرام ایسے جو بچوں کو مکتب پڑھا کر گزارا کرتے تھے، بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر گزارا کرتے تھے، اب یہ ساری چیزیں بند ہیں۔ اب ان کی ضرورت کس طریقے سے پورا ہو رہی ہے، کس طریقے سے پورا نہیں ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ ساری ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ وہ اتنے عرصے تک کہ آپ کے بچوں کو قرآن سکھاتے رہے، قرآن کی تعلیم دیتے رہے، لیکن موجودہ حالات میں وہ ساری چیزیں بند ہے، تو یہ ہمارا کام ہے ان سے پوچھے کہ مولانا صاحب، حافظ صاحب، آپ ہمارے گھر میں پڑھانے آتے تھے، ہمارے ابھی موجودہ حالات ایسے ہیں، سب بند ہے، آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ہم کو ضرور بولے۔ اور یاد رکھیے علماء اکرام، حفاظ اکرام بڑے خوددار ہوتے ہیں، دین کی برکت سے، علم دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، سنتوں کی برکت سے ان کے اندر بڑی خودداری آ جاتی ہے۔ یہ اپنی ضرورت کو دوسروں تک ظاہر نہیں کرتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورت کو سمجھے اور